وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سارے مومنین مل کے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد۔ والی مشہد، شہنشاہ خراسان، سانسوں کے حکمران، وجود کے مالک، کائنات کی خلقت کا سبب، آٹھویں علی، مولا رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے کے گناہ ڈھیر سارے ہوں، جس بندے کے گناہ ڈھیر سارے ہوں اور وہ توبہ بھی نہ کر سکتا ہو اور چاہتا ہو کہ میرے گناہ بخشے جائیں، کیا کرے؟ اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ ہم محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ ناراض نہیں ہونا، بالکل مجلس دے ماحول دی خاطر تھوڑے ٹائم میں چوکھا پڑھن تے دل ہے میرا، جنہ بندیاں پاکاں تے صلوات پڑھیے بالکل محسوس بھی نہیں کرنا، اپنی جگہ تو ایک قدم اگے آ جاؤ، جتھے کوئی بیٹھا ہے پاکاں تے صلوات پڑھی اس تے ایک قدم اگے آ جاؤ، مجھے کرنی میرے لو۔ کہتا ہے میں شام سے آیا کوفے روزی روٹی کی تلاش میں، کہتا ہے کافی دن کوفہ شہر میں گھومنے پھرنے کے بعد مجھے کوئی کام دھندہ مزدوری نہیں ملی، کہتا ہے میں کوفے میں بھوکا مرنے لگ گیا، میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ پردیس میں بھوکا مرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے گھر شام واپس چلا جاؤں، کوئی دال کوئی روکھی سوکھی ملے گی کھا کے گزارا کر لوں گا، میں پہلا جملہ آکھاں گا، میں نے پتہ لگے گا سوکھی کے اڑیاں کہ تسی بادشاہ موسیٰ کاظم دے فضائل علیہ نظم سنو گے کہ نہیں سنو گے۔ کہتا یہی سوچ کے میں باغ چلا، کوفے سے باہر آیا، سامنے مجھے ایک باغ نظر آیا، کہتا ہے میں نے دل میں سوچا باغ میں جاتا ہوں، کوئی مالی کوئی منتظم ہوگا، اس سے کوئی پھل کوئی روٹی کا ٹکڑا مانگتا ہوں اور مانگ کے کھاتا ہوں۔ توجہ کرے، جملہ بڑا قیمتی آکھن لگا، مانگتا ہوں اور مانگ کے کھاتا ہوں۔ کہتا یہ سوچ کے میں باغ کی طرف چلا، میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا، کہتا ہے میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی، کیڑی اوکھی گل سی دے وچ سکھے گئی اڑیو، مہربانی کرو تھوڑے ٹائم میں چوکھا پڑھنا چاہتا۔ کہتا ہے میرا پہلا قدم باغ کے اندر آیا، میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی، قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی، جنہ بندے نے یہ جملہ اوکھا لگا ہے انہاں واسطے آسان کرتا ہے، میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی۔ کہتا جو ہی میں نے اسے دیکھا مجھ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، اس کی صورت زیادہ حسین ہے یا سیرت؟ ہائے ہائے ہائے، بولو میرے نال یار، جوان تو بولو کم از کم، اس کی صورت زیادہ حسین ہے یا سیرت؟ کہتا ہے میں اس کے قریب گیا، وہ کدال سے زمین کھود رہا تھا، کئی ناڑ کدال سے زمین کھود رہا تھا۔ کہتا ہے میں نے اسے سلام کیا، اس نے مجھے جواب دیا، کہتا ہے میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں اس سے روٹی مانگوں، عقیدہ بولے تھے بول پوے، عقیدہ نہ بولے تھے بے شک نہ بولے، میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں اس بوڑھے سے روٹی مانگوں۔ کہتا ہے اس بزرگ نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا بھوک لگی ہے روٹی چاہیے؟ جڑے بزرگ پیچھے بیٹھے ہو تسی تے بولو میرے نال، بڑی مہربانی، سارے مل کے ایک باری مولا دا نام لو، سارے حیدری، بڑی مہربانی جی، وہ پہ حیدری جی، وہ بزرگوں کو
میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں اس بزرگ سے روٹی مانگوں. اس نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا بھوک لگی ہے, روٹی چاہیے. کہتا میں بڑا پریشان ہو گیا, میں نے لب کھولے نہیں, سوال کیا نہیں, یہ بوڑھا کون ہے جسے میری بھوک کا پتہ. کہتا میں نے کہا جی بالکل روٹی چاہیے, بھوک لگی ہے. کہتا اس بزرگ نے اشارہ کیا, وہ سامنے درخت دیکھ رہا ہے, اشارہ کریں گے سمجھ گئے, وہ سامنے میرے لوگ دیکھنا ہے, وہ سامنے درخت دیکھ رہا ہے. میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا اس درخت کے نیچے جا, ایک کپڑا ہے, ایک رومال ہے, اس میں ایک روٹی ہے, کھا سکتا ہے تو کھا لے. گل اوکھی نہیں, حفظ آباد والے ہو, کھا سکتا ہے تو کھا لے. کہتے میں بڑا پریشان ہو کے چل پڑا, یہ بندہ کون تھا کہ جسے یہ بھی پتا ہے میں بھوکا ہوں, روٹی کا انتظام بھی ہے. کہتا ہے میں اس موجودہ پتے پہ آیا, میں نے وہ رومال کپڑا کھولا, اس میں سے ایک جو کی سوکھی روٹی برآمد, جڑے پڑ گئے ہو گلتے, اس میں سے ایک جو کی سوکھی روٹی برآمد ہوئی. کہتا ہے میں نے وہ روٹی نکالی, ہر چند کوشش کی, پورا زور لگایا, بسیار کوشش کی کہ میں روٹی توڑ لوں, میں روٹی توڑ لوں. کہتا ہے مجھ سے روٹی نہیں ٹوٹی. کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں سوچا نا, اگر اس بوڑھے مالی سے کہوں کہ روٹی سخت ہے, سختی کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی, تو اسے حجاب آئے گا, شرمندگی نہیں. کیوں؟ شرمندگی آل محمد کے لیے ہے ہی نہیں, شرمندگی آل محمد کے لیے ہے ہی نہیں. کہتا ہے میں نے دل میں سوچا کہ ایسا کوئی بہانہ کروں اس بوڑھے کے سامنے کہ میں بھی مطمئن ہو کے گھر چلا جاؤں, وہ بوڑھا مالی بھی مطمئن ہو جائے. 5 بندے پورے مجمع چو جملہ سمجھ کے بولو تو میں سمجھا گا میرے سفر کی قیمت ہو گئی ہے. کہتا ہے میں نے دل میں سوچا ایسا بہانہ بناؤں, وہ بوڑھا بھی مطمئن ہو جائے, میں بھی مطمئن ہو جائے کہ گھر واپس چلا جاؤں. کہتا ہے میں اس بوڑھے کے قریب آیا, وہ کدال سے زمین کھود رہا تھا, میں نے اسے سلام کیا, اس نے مجھے جواب دیا, میری طرف دیکھ کے کہتا روٹی سخت ہے, نہیں ٹوٹ رہی. بولا نہیں, پیچھے بیٹھے ہو, روٹی سخت ہے نہیں ٹوٹ رہی. کہتا جی وہ روٹی کا کوئی قصور نہیں, وہ اصل میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا, تو میرے اندر سے طاقت ختم ہو گئی ہے, زور ختم ہو گیا. اے پاکاں دی ذری تے ہاتھ رکھ کے پیادا, ساری رات بہ کے بولو پہ تو جملے دی قیمت نہیں بنتی, پھر بھی تواڈے پیار چاہتا پیا. روٹی سخت نہیں ہے, اصل میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا, تو میرے اندر سے زور ختم ہو گیا ہے. کہتا زور کا نام آیا, اس بزرگ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. اس نے کہا پگلے ویسے بھی وہ تیرے نصیب میں نہیں تھی, وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی. بولو یہ نہیں بول سکتے ہو, مل گیا حیدری. اسی جی وہ پیدواڑی زندگی ہو, ویسے وہ تو کھا ہی نہیں سکتا تھا, وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی تھی. سمر توجہ کریں. کہتا ہے میں نے اس بوڑھے کو سلام کیا اور میں چل پڑا. کہتا اس بوڑھے نے مجھے واپس بلایا. کہتا کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی روٹی وہی جو آپ نے دے دی, روٹی جو آپ کے پاس تھی آپ نے دے دی, اب میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں. عقیدہ بولے تھے بول پہ آجے, اپنے گھر واپس جاتا ہوں. کہتا اس بوڑھے نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمایا میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا. آئے جی وہ زندگی ہو گئے, میرے در پہ آنے کے بعد پھر کوئی بھوکا نہیں جاتا. میں نے کہا جی کیا کروں, جو آپ کے پاس تھا آپ نے دے دیا ظاہراً, اب کیا کروں؟ کہتا اس بوڑھے نے کہا اس باغ سے باہر نکل, کوفہ شہر کی 2 گلیاں مڑ, کسی بندے سے پوچھ حسنین کریمین نورین نیرین شریفین کا لنگر کھانا کہاں ہے. بڑی مہربانی بھائی, لنگر کھانے پہ جا, جتنی کھا سکتا ہے کھا لے. کہتا ہے میں چل پڑا, میں باغ سے باہر آیا. کہتا ہے میں نے ایک بندے سے پتہ پوچھا. کہتا مجھے ایسے لگا سارے شہر کو ہی اس پتے کا پتہ ہے. اردو بھی پڑھیا کرو, سارے شہر کو ہی اس پتے کا پتہ. کہتا ہے میں اس موجودہ پتے پہ آیا, خادم کھانا تقسیم کر رہے تھے. کہتا ہے میں بھی بیٹھ گیا. تقدیر سے کہتا ہے دال پکی ہوئی تھی, دال کا دن تھا. کہتا ہے میرے سامنے وہ خادم تقسیم کر رہے تھے, میرے دل میں حسرت ہوئی آغا صاحب کہ اتنے دنوں بعد روٹی ملنے لگی ہے, تو کاش اگر آج کہیں سے گوشت مل جاتا. حسرت ہوندی ہے نا بندے دی. ویسے بھی بادشاہ رضا فرماتے ہیں کہ جو بندہ 40 دن میں کم سے کم ایک بار بھی گوشت نہ کھائے اس کا اخلاق اچھا نہیں رہتا. گوشت کھانے والی چیز ہے, گوشت مل جاتا تو میں جی بھر کے, میرے لو دیکھنا ہے مہربانی کرنی, میں جی بھر کے کھاتا. کہتا میرے سوچنے کی دیر تھی, یہ خادم آیا, اس نے میرے سامنے دال کا پیالہ رکھا. میں نے سوچا چلو ملی تو صحیح نا, بھوک جے لگی سی, ملی تو صحیح نا, دال ہی صحیح. کہتا میں نے نوالا توڑا,
سالن کے ساتھ لگا کے منہ کے قریب لے گیا کھانے کے لیے. کہتا جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا ایک خوبصورت نوجوان کی آواز آئی, اسے دال نہیں دینی, اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے, بولو احسان کرو میرے نام, اس کے لیے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے. اس کے بابا جی تم دعا کرنی ہے جملے تو پوتر سمجھ کے, اے بولنے نہ بولے میں آ گیا, میرا سفر ہو گیا, میری قیمت ہو گئی, میری حاضری ہو گئی ہے. ایڈا بڑا جملہ تھوڑا دل کرے گا, میرا وعدہ ہو گیا, جب تمہیں سمجھ آ گئی تو ساری رات تو نشہ رہے گا جملے دا. کہتا ہے خوبصورت نوجوان کی آواز آئی, اسے دال نہیں دینی, اس کے لیے علیحدہ سے گوشت پکوا کے رکھا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے خوبصورت نوجوان کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا. کہتا ہے جو ہی میں نے اسے دیکھا میں پاگل ہو گیا, میں ہکا بکا رہ گیا. کہتا ہے بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. انصاف نہیں کیتا تساں, مل کے بولو حیدری جی وہ پیدندگی ہو. کہتا بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا. اس نے کہا تیرے لیے گوشت ہے, گوشت کھا. کہتا میں نے روٹی لی, سالن کے ساتھ لگا کے منہ کے قریب لے گیا کھانے کے لیے. ظرف دیکھنا, جاٹا میں تارڑا تو شکر کیتا کرو کو جٹاں بھی ذاکر ہونے لگ پائے, پکی گل جی. معیار دیکھنا, ظرف دیکھنا, خاندانی بندے بیٹھے ہو, پریوں پنچایت کے بندے بیٹھے ہو, اس بندے کا معیار دیکھنا, ظرف دیکھنا. کہتا ہے میں منہ کے قریب لے گیا کھانے کے لیے, جو ہی میں نے کھانے کا ارادہ کیا مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. مجھے وہ باغ والا بوڑھا, میں پاکا دی قسم میں 5 سال ہو گئے میں ذاکری کر دیا, 4 اشرے پڑھے, لاہوروں میں BA کیتا ہے, 2 سال ہو گئے میں لاہور درس پڑھ دیا. میں نہیں سمجھ آئی تک کہ ذاکری کسے ٹل دا نہ ہوتا ہے یا ذاکری کسے زور دا نہ ہوتا ہے. ذاکری لفظاں دی ہوندی, جس بندے کو چنگے لفظ ہونوں چنگا ذاکر ہوتا ہے. تو بادشاہ موسیٰ کاظم جس بادشاہ سے منسوب ہے آج کی مجلس, وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ 2 میں سے ایک شکل ضرور اختیار کرے, یا وہ اچھا بولنے والا بنے یا وہ اچھا سننے والا بنے. مہربانی کیا کرو, بات سمجھ آئے تو بولا کرو. جی میں کہتا مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد, میرے لو دیکھنا ہے, مجھے وہ باغ والا بوڑھا, مصعب نہیں پڑھا گا فضائل تے باورانی وجہ چھڑ دیاں گا, مجھے وہ باغ والا بوڑھا یاد آ گیا. کہتا میں نے دل میں سوچا, میں بھوکا تھا, میں باغ میں گیا, باغ میں وہ بوڑھا مالی تھا, اس مالی سے میں نے روٹی مانگی. روٹی اتنی سخت تھی میں جوان بندوں مجھ سے نہیں ٹوٹی. وہ بیچارہ بوڑھا مالی کیسے توڑے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے. اب مجھے روٹی ملی ہے, میرا حق بنتا ہے میں تھوڑی خود کھاؤں. یہ درس آل محمد ہے, تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی اس کے لیے رکھوں. کہتا میں تھوڑی کھاتا گیا, تھوڑی بچا کے رکھتا گیا, تھوڑی کھاتا گیا, تھوڑی میں اپنے اندر نشہ لینا پہ اس جملے دا, پتہ نہیں تسی کیویں سنو گے. تھوڑی کھاتا گیا, تھوڑی بچا کے رکھتا گیا. جو ہی میں رکھتا گیا نا, بچاتا گیا, وہ خوبصورت نوجوان پھر آ گیا. اس نے کہا پگلے جمع کیوں کر رہا ہے, جتنی کھا سکتا ہے کھا لے, اگر شام لے جانا چاہتا تو میں اونٹ منگوا دیتا. بولو نا, اگر جی وہ سارے حیدری, اگر شام لے جانا چاہتا ہے تو میں اونٹ منگوا دیتا ہوں. کہتا پہلی بار میں اس شہزادے کے سامنے کھڑا ہوا, میں نے دونوں ہاتھ باندھے, میں نے کہا قبلہ یہ روٹی میں اپنے لیے جمع نہیں کر رہا, یہ روٹی میں اپنے لیے 6 مصرے پڑھاں گا, 6 مصرے تے فیصلہ کراں گا کہ بادشاہ دے فضائل دی مسدس 2 پڑھا کہ نہ پڑھا. یہ روٹی میں اپنے لیے جمع نہیں کر رہا. اس نے کس کے لیے جمع کر رہا ہے. کہتا جی اصل میں پردیسی تھا, میں باغ میں گیا, باغ میں بوڑھا مالی تھا, مالی سے میں روٹی مانگی, روٹی اتنی سخت تھی میں جوان بندوں مجھ سے نہیں ٹوٹی. وہ بیچارہ بوڑھا مالی کیسے توڑے گا. اب حق بنتا ہے مجھے روٹی ملی ہے نا, تو تھوڑی میں خود کھاؤں, تھوڑی اس مالی کے لیے رکھوں. تھوڑی خود کھاؤں, منہ پہ ہاتھ رکھ, ہاتھ ہٹے تو پھر بول, تھوڑی خود کھاؤں تھوڑی مالی کے لیے رکھوں. کہتا جب میں نے بار بار لفظ مالی استعمال کیا نا, اس شہزادے کے چہرے کی رنگت بدل گئی, سرخ ہو گئی اس کی آنکھیں. اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے, تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یاد رکھ, چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی. جڑا نہیں بولیا گونگا بیٹھا قرآن دی قسم. سارے مل کے بولو حیدری. اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے. میں آج میں 6ویں میں سے فیصلہ کریں گا کہ میں بادشاہ نے فضائل نظم پڑھا کہ نہ پڑھا. اس نے کہا تو جانتا ہے وہ مالی کون ہے. میں نے کہا نہیں. اس نے کہا یاد رکھ, چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی, بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی, کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی, دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی. اس نے کہا احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے, یہ رزق ہے اس کا, میں حسن ہوں وہ علی. دوے ہاتھ پورا پنڈ سنے مل کے حیدری. انج دی نظم پڑھو,
کہ بادشاہ موسیٰ کاظم دا فضائل پڑھن تے میرا دل کر پو این دی صلوات پڑھو مل کے بلند آواز. کتاب کا نام ہے 14 ستارے. گن کے 3 مسدس پڑھوں گا, باقی نہیں پڑھوں گا بابا جی کی وجہ سے. کتاب کا نام ہے 14 ستارے. ہارون رشید کا دربار تھا, کافی وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ایک مومن کو بلایا جس کا نام ہے علی بن صالح بن سعد تالکانی, تالکان کا رہنے والا. ہارون نے تالکانی سے پوچھا, تالکانی میں نے سنا ہے کہ تو چین سے تالکان ایک بادل کے ٹکڑے پہ بیٹھ کے آیا تھا. بادشاہ موسیٰ کاظم دا فضائل پڑھنے لگا, خیبر نہیں پڑھتا پیا, تو چین سے تالکان ایک بادل کے ٹکڑے پہ بیٹھ کے آیا تھا. اس نے کہا بالکل تو نے صحیح سنا ہے. اس نے کہا تو نے کیسے کر لیا؟ اس نے کہا میں نے کب کہا کہ میں نے کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, میں نے کب کہا کہ میں نے کیا ہے؟ بادشاہ موسیٰ کاظم میرے لو ویکھیا جے, بادشاہ موسیٰ کاظم کی مرضی تھی, ہو گیا. اس نے کہا بتا تیرے ساتھ ہوا کیا؟ تالکانی کہتا کیا بتاؤں, گھر سے نکلا جو مولا کے دیدار کو, ایک سمندر سے مجھ کو گزرنا پڑا. بول دیا ہوں میں پہلے 6 مصرے بھی چھڑ دیتے ہیں بادشاہ موسیٰ کاظم کی زیارت کے لیے. کہتا گھر سے نکلا جو مولا کے دیدار کو, گھر سے نکلا جو مولا کے دیدار کو, ایک سمندر سے مجھ کو گزرنا پڑا. میرے لو دیکھنا ہے, ایک سمندر سے مجھ کو, ایک سمندر سے مجھ کو گزرنا پڑا. کہتا راہ میں آ لیا ہم کو طوفان نے, ہم سفر گم ہوئے راستہ کھو گیا. تالکانی کہتا ہے میں جو پانی میں تھا میں نے فوراً کہا میری امداد کر خضر کے رہنما. قرآن کی قسم ہے ظلم کیتا اس بندے جنہوں بھجن گل سمجھ تو نہیں بولیا. کہتا ہے میں جو پانی میں تھا میں نے فوراً کہا میری امداد کر خضر کے رہنما. کہتا ہے ایک تختہ میرے ہاتھ میں آ لگا, لکڑی کا تختہ, ایک تختہ میرے ہاتھ میں آ لگا اور تختے سے آنے لگی یہ صدا کیا؟ تالکانی ڈوبنا مومنوں کا مقدر نہیں, ڈوبنا مومنوں کا, تالکانی جاگو نا, تالکانی ڈوبنا مومنوں کا مقدر نہیں, ڈوبنا تو منافق کی پہچان ہے. آ بیٹھ میں تجھ کو ساحل پہ چھوڑ آؤں گا, یہ زمانے کی حجت کا فرمان. سارے مل کے حیدری, آخری 2 مسدس. یہ زمانے راضی رویہ, یہ زمانے کی حجت کا فرمان ہے. کہتا ڈرتے ڈرتے میں اس لکڑی کے تختے پہ بیٹھا, تختہ چل پڑا ساحل کی طرف. تختہ ساحل پہ جا کے رکا. کہتا ہے میں ساحل تختے سے اترا. کہتا جو ہی ساحل پہ میرے قدم جا لگے ہر طرف سے سنا یا علی یا. یہ ردیف ہے, اگر میرے ساتھ بولو گے تو بڑا مزہ آئے گا. کہتا جو ہی ساحل پہ میرے قدم جا لگے ہر طرف سے سنا یا علی. بولو نا یا علی یا علی. کہتا جی میں کہتا جو ہی ساحل, توجہ کرنی آخری گل, جو ہی ساحل پہ میرے قدم جا لگے ہر طرف سے سنا یا علی یا علی. کہتا میرے چاروں طرف باغ ہی باغ تھے, ہر شجر نے کہا یا. بول دے ہو نا, میرے چاروں طرف باغ ہی باغ تھے, ہر شجر نے کہا یا علی یا علی. کہتا چلتے چلتے میں ایک غار تک جو گیا, غار کہنے لگا یا علی یا علی, غار کہنے لگا یا علی یا علی. کہتا ایک پرندے کے لب ہل رہے تھے, وہاں آ رہی تھی صدا یا علی یا علی. ایک پرندے کے جس بندے 100% یقین ہے نا اور رزق کو روٹی آل محمد کو مانگ کے کھانا ہے, اور بولے باقی یعنی لوڑ ہی نہیں, یا علی یا علی. ایک پرندے کے لب ہل رہے تھے, وہاں آ رہی تھی صدا یا علی یا علی. کہتا میں نے پرندے سے کہا تو یا علی یا علی کرے, باغ یا علی یا علی کرے, پہاڑ یا علی یا علی کرے, تو آخر پرندہ ہو کے کیسے یا علی یا علی کرے؟ کہتا پرندے نے مجھ سے کہا مومنوں کے لیے وجہ تسکین ہے, منکروں کے دلوں کو جلاتے بھی ہیں. ہم حلالی موالی پرندے جو ہیں جس کا کھاتے ہیں ہم اس کا گاتے بھی ہیں. دونوں ہاتھ مل کے بولو حیدری. جی وہ زندگی ہوگا جی. آخری 6 مصرے جا رہا ہوں چھوڑ کے. ہم جی وہ حیدری بوڈی کیا بات. ہم حلالی موالی پرندے جو ہیں جس کا کھاتے ہیں ہم اس کا, اور حلالی دا کام ہوتا جدا کھاوے ہوتا گاوے. کہتا غار کے اندر سے آواز ہی اندر آ جا. کہتا میں اندر گیا, بادشاہ موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. آخری گل
اس گل واسطے ساری محنت کی تھی، توجہ کرے. کہتے ہیں میں نے مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب دیا. 12 دن کہتا ہے میں مولا کے پاس رہا، علی علی ہوتا رہا، مولا کا ذکر ہوتا رہا، مولا سے مولا سنتا رہا. مقدر ہے میرا اپنا، مولا سے مولا سنتا رہا. کہتا 13ویں دن مولا نے کہا تالکانی گھر جانے پہ دل نہیں ہے؟ میں نے کہا بادشاہ آپ کو چھوڑ کے کس کا گھر جانے پہ دل ہے؟ مولا فرمایا نہیں چلا جا، تیرے بچے اداس ہو گئے ہیں. کہتا مولا سوچ تو جاؤں، سوچ رہا ہوں چلا تو جاؤں، لیکن جاؤں گا کیسے؟ میں کچھ بھی نہیں تھے 22 منٹ پڑھ لیا، 15 منٹ ٹائم سی تھی میں اتنے پڑھ گیا، معذرت. سوچ رہا ہوں 22 منٹ ایک پاسے تھے، جملہ ایک پاسے، سوچ رہا ہوں چلا جاؤں لیکن جاؤں گا کیسے؟ مولا مسکرا کے فرماتے پگلے آیا کیسے تھا؟ آیا کیسے تھا؟ ابھی سبیل کرتے ہیں. باہر آ، تالکانی غار سے باہر آیا، میرے بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا. دل بننے عقیدہ بولے تھے بول پویا، میرے بادشاہ نے انگلی کا اشارہ کیا. اب جن کے اشارے پہ سورج ادھر سے ادھر، اور میرے لو دیکھو پکھے یہ خیر کی ہو گیا جی، سورج ادھر سے ادھر ہو جائے. کیا اوقات تھی بادل کے ٹکڑے کی؟ زمین پہ آیا بادل کا ٹکڑا. مولا فرماتے ہیں تالکانی بیٹھ بادل پہ. تو جو کدی کوئی بیٹھا ہے تو پھر بولو تالکانی بیٹھ بادل پہ. تالکانی کہتا ہے ڈرتے ڈرتے میں بادل کے ٹکڑے پہ بیٹھا. مولا نے میری طرف دیکھا، بادل کے ٹکڑے کو مخاطب ہوئے، میری طرف اشارہ کیا. اشارہ کر کے مولا فرماتے ہیں یہ حلالی سوالی موالی میرا. کیوں آیا وہ بندہ جڑا نہیں بول سکیا؟ مولا فرماتے ہیں یہ حلالی سوالی موالی میرا، اپنا ناتا اسی شخص سے جوڑ دو، حشر تک پھر برسنے کو دل ہے اگر سب مخالف ہواؤں کا رخ موڑ دو. جنہوں شاعری نال پیارے ہو سنے ہیں، حشر تک پھر برسنے کو دل ہے اگر سب مخالف ہواؤں کا رخ موڑ دو. راستے بھر میں جتنے بھی طوفان ہوں اس کا منہ چوم کے سب کا منہ توڑ دو، اس کا منہ چوم کے. ایک لفظ ہے عدن، عدن بولتے ہیں جنت کو، کریمی وے حال محمد کی، اس کا منہ چوم کے سب کا منہ توڑ دو. مولا فرماتے ہیں گر یہ چاہے تو اس کو عدن چھوڑ دو، گر یہ چاہے تو اس کے وطن چھوڑ دو. گر یہ چاہے جاگنا، گر یہ چاہے تو اس کو عدن چھوڑ دو، گر یہ چاہے تو اس کے وطن چھوڑ دو. مولا تالکانی کہتا ہے میں بادل کے ٹکڑے کھڑا ہوا، میں نے کہا مولا یہ ابر کا ٹکڑا، یہ بادل کا ٹکڑا مجھے میرے ملک چھوڑ دے گا، مجھے میرے وطن پہچا دے گا؟ کہتا ہے وطن کا نام آیا، بادشاہ کو جلال آ گیا. مولا فرماتے ہیں تالکانی عرش لوح و قلم جاگے، عرش لوح و قلم کرسی و آسماں میری عظمت ہر ایک شے بتائے یہاں. او بادلوں کی سواری تو کچھ بھی نہیں، کیا تیرا شہر خود چل کے آئے یہاں؟ زندگی کا وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ. أما بعد قال حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله